سلطنت عثمانیہ جو ترکوں نے قائم کی تھی اور کم از کم 700 سال تک وہ اسلامی دنیا کا تحفظ کرتی رہی. عباسیوں سے انہوں نے حرمین شریفین اور بیت المقدس کا چارج لیا. عباسیوں نے حرمین شریفین کا چارج بنی امیہ سے لیا تھا. بنی امیہ کا قیام خلفاء راشدین کے بعد ہوا تھا. خلفاء راشدین کے زمانے سے لے کر بنی امیہ کا دور، خلافت امیہ، پھر خلافت بنی عباس اور پھر خلافت عثمانیہ، یہ تسلسل کے ساتھ 1920 تک حرمین کا اور بیت المقدس کا تحفظ کرتے رہے. اور جو لوگ حرمین اور بیت المقدس کے متولی ہوئے وہ شروط عمریہ کی پابندی کرتے رہے. سلطنت عثمانیہ کے خلاف یورپ کی تمام طاقتوں نے اتحاد کر لیا اور ایک ایک کر کے وہ تمام علاقے ترکوں سے چھیننے شروع کیے جو ترکوں نے فتح کیے تھے. ترکوں کی فتوحات کا سلسلہ وسطی یورپ تک پہنچ چکا تھا اور ویانا کا محاصرہ ترکوں نے کیا ہوا تھا. سلطان بایزید یلدرم کا نام آپ نے سنا ہوگا. یلدرم ترکی زبان میں بجلی کو کہتے ہیں. وہ بجلی کی طرح کڑکتا تھا اور علاقے کو اس طرح فتح کرتا تھا جسے کسی علاقے کو فتح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ وسطی یورپ تک فتوحات کر کے پہنچ چکا تھا اور ویانا کا اس میں محاصرہ کیا ہوا تھا. ویانا بالکل سینٹرل یورپ میں ہے، لیکن افسوس کہ سینٹرل ایشیا سے ایک حکمراں اٹھا اور اس نے پشت سے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا. سلطان بایزید یلدرم اپنے علاقے کا تحفظ کرنے کے لیے پیچھے پلٹا اور جو علاقے اس کے مشرق میں تھے ان کا دفاع کرنے کے لیے جب پیچھے آیا تو مغربی طاقتوں نے اس پر پشت سے حملہ کر دیا اور وہ دونوں طرف سے گھیرا گیا، اس کو شکست ہو گئی اور اس کے بعد سے پھر ترکوں کو مشرقی یورپ سے ایک ایک کر کے نکالا جاتا رہا. ترکوں نے دفاع کیا، ایک ایک شہر کا دفاع کیا، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے قربانیاں دیں، لیکن انہوں نے حرمین اور بیت المقدس کے تحفظ کے بارے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی. وہ مقروض ہوتے چلے گئے، یہودیوں سے قرض لیتے گئے، مغربی طاقتوں سے قرض لیتے گئے، لیکن انہوں نے حرمین اور بیت المقدس کا دفاع کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. یہاں تک کہ 19ویں صدی کا اواخر ہوا جب سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا مرد بیمار یعنی سک مین آف یورپ کہا جاتا تھا. سک مین آف یورپ تمام یورپی مقبوضات سے تقریباً نکالا جا چکا تھا اور مشرقی یورپ کے بہت تھوڑے علاقے ان کے قبضے میں تھے. مشرقی یورپ میں موجودہ یونان، موجودہ بلغاریہ، موجودہ یوگوسلاویہ کا تھوڑا سا حصہ اور یہ تھوڑے سے علاقے شامل تھے. باقی سارے علاقے ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، لیکن وہ اتنے مقروض تھے کہ اپنے نظام کو صحیح طور پر چلانا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا. اس وقت سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ تھے. ان سے یہودیوں کا ایک وفد ملنے کے لیے آیا. یہ 1902 کی بات ہے. 1902 میں یہودیوں کا ایک وفد ان سے استنبول میں ملا اور ان سے یہ کہا کہ اگر آپ بیت المقدس میں یہودیوں کو زمین خریدنے کی اجازت دے دیں، مکان خریدنے کی اجازت دے دیں، تو دنیا کے یہودی آپ کا سارا قرضہ ادا کر دیں گے اور آپ کو آئندہ 10 سال تک جتنے مالی وسائل کی ضرورت ہے وہ سب ادا کر دیں گے. سلطان عبدالحمید نے غصے سے ان سے کہا کہ گیٹ آؤٹ، اسی وقت نکل جاؤ. تم یہ سمجھتے ہو کہ میں شروط عمریہ کی خلاف ورزی کرنے والا پہلا مسلمان بنوں اور میں اس امانت کا سودا کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں؟ میں مر جاؤں گا لیکن اس امانت کا سودا نہیں کروں گا. ان کو نکال دیا. جب وہاں سے وہ نکلنے لگے تو اس وفد کے سربراہ نے کہا کہ ہم بھی سمجھ لیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اس واقعے کے 6 سال بعد سلطان عبدالحمید خان کو معزول کر دیا گیا اور معزول کرنے کے بعد قید کر دیا گیا. جو شخص معزولی کا پروانہ لے کے گیا وہ وہی شخص تھا جو اس یہودی وفد کی قیادت کر کے ان کے پاس گیا تھا. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی، افسوس بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، یہ وہی یہودی ہے جو اسرائیل کی سلطنت کے قیام کے بعد 1948 میں اس کا پہلا صدر بنا، جس کا نام تھا ڈاکٹر ہرزل. ڈاکٹر ہرزل ایک جرمن یہودی تھا جس کی کتاب ہے دی جیوش اسٹیٹ، بڑی ضخیم کتاب ہے اور کلاسک میں شمار ہوتی ہے. یہی سلطان عبدالحمید کو رشوت دینے کے لیے گیا تھا، یہی ان کی معزولی کا پروانہ لے کے گیا تھا
اور یہی شخص بعد میں سلطنت اسرائیل کا پہلا صدر بنا۔ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا گیا۔ ان کے بعد آنے والی حکومت نے یہودیوں کو وہاں زمین خریدنے کی اجازت دے دی۔ یہودیوں نے زمینیں خریدنی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے کوشش کی کہ یہودی اپنی زمین یہودیوں کے ہاتھوں نہ بیچیں۔ انہوں نے عیسائیوں سے وہاں زمین خریدی۔ زمین کی جو مارکیٹ ویلیو تھی اس کا 4 گنا، 5 گنا، 6 گنا قیمت ان کو ادا کی، اور پوری دنیا سے یہودی ایک ایک کر کے وہاں آباد ہونے شروع ہوئے۔ 1908 سے لے کر 1918 تک 10 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس 10 سال میں یہودیوں کی آبادی فلسطین میں 6% ہوئی۔ جب 6% آبادی ہو گئی تو یہودیوں نے مطالبہ کیا کہ جس طرح دنیا کی ہر قوم کا ایک وطن ہوتا ہے، ہمارا بھی ایک وطن بنایا جائے۔ پہلی جنگ عظیم میں جو برطانیہ اور فرانس اور جرمنی کے درمیان ہوئی تھی، اس میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیوں کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، ممکن ہے وہ اس میں حکمت سمجھتے ہوں، لیکن افسوس کہ اس جنگ میں جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، اور اس پورے سرزمین کے حصے بکرے برطانیہ اور فرانس نے آپس میں کر لیے۔ سرزمین فلسطین کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس میں ایک چھوٹا سا علاقہ لبنان کے نام سے الگ کر دیا گیا، وہ فرانس کے قبضے میں آیا۔ سوریا کے نام سے ایک چھوٹا حصہ الگ کر دیا گیا، وہ بھی فرانس کے حصے میں آیا۔ عراق کے 2 حصے کر دیے گئے، ایک اردن کہلایا، ایک عراق کہلایا، یہ انگریزوں کے حصے میں دے دیے گئے، اور ایک تھوڑا سا حصہ کاٹ کر یہودیوں کو دے دیا گیا، جس کو اسرائیل کا نام دیا گیا۔ حالانکہ وہاں یہودیوں کی آبادی اس ساری کوشش کے باوجود بھی 6% سے زیادہ نہیں تھی، لیکن یہودیوں نے یہ طے کیا ہوا تھا، آج سے نہیں بلکہ 1799 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بیزل میں ایک اجتماع ہوا تھا، جہاں یہ طے کیا گیا تھا کہ سرزمین فلسطین میں یہودیوں کا وطن موعود قائم کیا جائے گا، وہاں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، اور سلطنت سلیمانیہ یا سلطنت داؤد کو، جس کو وہ سلطنت یہودا کہتے ہیں، دوبارہ قائم کیا جائے گا۔ سلطنت یہودا کا نقشہ اسرائیلی پارلیمنٹ پہ لگا ہوا ہے، اسرائیلی پارلیمنٹ پہ نقشہ لگا ہوا ہے، اور اس میں آپ سن لیجئے کہ کیا کیا شامل ہے۔ وہ اعلان ڈکلیئرڈ جو ان کی پالیسی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا عراق، پورا اردن، پورا شام، پورا لبنان، مصر کا صحرائے سینائی کا پورا علاقہ، اور دریائے نیل کا وہ حصہ جو ڈیلٹا میں آتا ہے، یعنی مصر کا، موجودہ مصر کا 1/3، سعودی عرب کا آدھا حصہ بشمول مدینہ منورہ، یہ پورا علاقہ وہ اسرائیل میں شامل سمجھتے ہیں، اور اس پورے علاقے کو اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، جس کا مرکز ہیکل سلیمانی ہوگا، اور ایک ایک کر کے اسلامی آثار کو مٹانا، بیت المقدس کے قبہ صخرہ کو گرانا، اور مسجد عمری جو اس کمپلیکس کا حصہ ہے اس کو ڈھانا، یہ ان کا فریضہ ہے، یہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک پروسیس ہے جس کا نام انہوں نے جوڈائزیشن رکھا ہے، جوڈائزیشن آف القدس یا تحوید القدس، کہ القدس کو یہودیائی کیا جائے، اس کو یہودی بنایا جائے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے وہاں اسلامی آثار کو مٹایا جا رہا ہے۔ پہلے ان اوقاف کو ختم کیا گیا جو مسلمانوں نے قائم کیے تھے، پھر ایک ایک کر کے مسلمانوں کے قبرستانوں کو مٹایا گیا، اور یہ قرب و جوار کے سارے آثار مٹائے گئے۔ پھر قدیم کھدائیوں کے ذریعے ان آثار کو نکالا گیا جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سلطنت یہودا کے آثار ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ان علاقوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اس وقت اسرائیلی قانون یہ ہے کہ دنیا کا کوئی یہودی جو دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، جب وہ ارض فلسطین میں پہنچ جائے، اسرائیل جس کو وہ کہتے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی اپسو فیکٹو اسرائیل کا شہری ہو جائے گا۔ اس کو شہریت کے لیے کسی درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کسی دستاویز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر وہ یہودی ہے تو جب وہ لینڈ کرے گا اسرائیل میں، اس وقت سے اسرائیل کا شہری ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی فلسطینی فلسطین میں رہتا ہے، 1500 سال سے بھی رہتا ہے، اور وہ کسی وجہ سے فلسطین سے باہر چلا گیا، تو اس کو آنے کے لیے شہریت لینی پڑے گی، اور اس کو بیت المقدس یعنی یروشلم کی شہریت نہیں ملے گی۔ یروشلم میں اس کو رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یروشلم میں صرف یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے
جو آج جاری ہے۔ مسلمانوں کا اصلی موقف یہ ہے، اور ہر دیانتدار آدمی کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ فلسطین سارا کا سارا مسلمانوں کا ہے، فلسطین سارا کا سارا عربوں کا ہے۔ یہودیوں کا فلسطین پر کوئی دعویٰ نہیں ہے، فلسطین پر یہودیوں کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ مسلمان حضرت عمر فاروق کے اس معاہدے کی روح سے، جس پر امین امت کے دستخط ہیں، جس پر سیف اللہ کے دستخط ہیں، جس پر اس صحابی کے دستخط ہیں جس پر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ عالمہم بالحلال والحرام، میرے صحابہ میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے یہ ہیں معاذ بن جبل۔ ان حضرات کے دستخط کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہودیوں کو وہاں بسنے کی ممانعت کی گئی تھی، اس لیے یہودیوں کو فلسطین میں بسنے کی اجازت دینا یہ اسلام سے غداری ہے۔ جنہوں نے اجازت دی ہے وہ اسلام کے غدار ہیں، وہ یاسر عرفات ہوں یا محمود عباس ہو۔ جو لوگ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق کے وفادار نہیں ہو سکتے، وہ اسلام کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ 1400 برس تک جس شرط کی پابندی کی گئی اس شرط کی خلاف ورزی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، وہ یاسر عرفات ہوں، حسنی مبارک ہوں، انور سادات ہوں یا کوئی بھی ہو۔ یہ کہنا کہ اگر فلسطینی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو ہم بھی کر لیں گے، بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ فلسطینیوں کی جاگیر نہیں ہے اسرائیل، فلسطین مسلمانوں کا ہے، فلسطین عربوں کا ہے، فلسطین مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، فلسطین مسلمانوں کے پاس ایک امانت ہے جو سیدنا عمر فاروق نے بعض شرائط کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ لیکن یہودیوں کے رعب اور طاقت سے، مغربی قوتوں کی زور و زبردستی سے مروب ہو کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ بعض مسلمان لیڈر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اسی شکست خوردگی کے عالم میں یاسر عرفات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا اور کیمپ ڈیوڈ اور کون کون سے معاہدے، اوسلو کا معاہدہ کیا۔ اس کیمپ ڈیوڈ اور اوسلو کے معاہدے میں یہ طے کیا گیا کہ جن علاقوں پہ اسرائیل کا قبضہ اس وقت ہے اس قبضے کو جائز مانا جائے، اسرائیلی سلطنت کو جائز مانا جائے، لیکن جن علاقوں پہ اسرائیل نے سن 71 کے بعد قبضہ 73 کے بعد قبضہ کیا ہے یا 73 کی جنگ میں قبضہ کیا ہے، ان میں سے بعض علاقے جو پوری ارض فلسطین کا 12% بھی نہیں ہے وہ اسرائیل جزوی طور پر خالی کر دے گا۔ وہاں فلسطینیوں کو اپنی انٹرنل ایڈمنسٹریشن بنانے کی آزادی ہوگی، جن کو داخلی خود مختاری اسرائیل عطا کرے گا، بین الاقوامی معاملات اسرائیل کے ہاتھ میں رہیں گے، ویزا اور پاسپورٹ اسرائیل ایشو کرے گا، باہر آنے جانے کی اجازت اسرائیل دے گا، کرنسی اسرائیل کی چلے گی۔ ان شرائط کے ساتھ وہاں ایک لوکل ایڈمنسٹریشن فلسطینیوں کی بن جائے گی۔ اس پر یاسر عرفات نے بڑی بغلیں بجائی اور یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے لیے آزادی حاصل کر لی ہے۔ یہ آزادی اگر ہے تو اس آزادی پر لعنت، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور اس تسلیم کرنے کے بعد وہ اس جعلی اسرائیلی ریاست کے صدر بن گئے۔ مسلم ممالک نے ان کو اسرائیل سے آزاد فلسطین کا صدر تسلیم کر لیا، OIC کا ممبر قرار دے دیا۔ چلیے سر آنکھوں پر، وہ ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ OIC کے ساتھ بیٹھتے ہیں سر آنکھوں پر ان کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ ان کے انتقال کے بعد محمود عباس نامی ایک شخص فلسطین کا صدر ہو گیا۔ یہ بہائی ہے، بہائی وہی اسی طرح کا مذہب ہے جیسے ہمارے یہاں قادیانیت ہے۔ جس طرح سے انگریز نے ہمارے یہاں قادیانیت کا پودا پیدا کیا، عرب دنیا میں بہائیت کا پودا پیدا کیا۔ جس طرح قادیانی مسلمان نہیں ہے، بہائی بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ شخص بہائی ہے اور یہ یاسر عرفات کا جانشین ہوا۔ اسرائیل کا فلسطین کا صدر یہی شخص ہے۔ اس شخص کی سربراہی میں وہاں لوکل انتخابات ہوئے۔ مسلمانوں کی ایک مخلص تنظیم حماس نے وہاں انتخابات میں حصہ لیا۔ کیوں لیا ہم نہیں جانتے، کیا سمجھ کے لیا، کیا سوچ کے لیا، وہ بہتر جانتے ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور وہ 100% کامیابی کے ساتھ وہاں منتخب ہو گئے۔ جب وہ وہاں منتخب ہو گئے، ڈیموکریٹک الیکشن ہوا۔ امریکہ کا سابق صدر پریزیڈنٹ کارٹر اس الیکشن کا معائنہ کرنے کے لیے وہاں موجود تھا، بطور آبزرور کے موجود تھا کہ الیکشن میں دھاندلی تو نہیں ہو رہی۔ اس نے سرٹیفائی کیا کہ الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ تمام مغربی پریس نے سرٹیفائی کیا کہ الیکشن آزادہ نہ ہوئے۔ ان الیکشن میں حماس کی تنظیم الیکشن جیت گئی۔ جب وہ الیکشن جیت گئی، اسرائیل نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے ساری مراعات اور امداد بند کر دی، اور نہ صرف بند کر دی بلکہ ان کے نام ہر قسم کی امداد بھیجے جانے کا سلسلہ بند کر دیا۔ کویت سے ان کو امداد ملتی تھی وہ راستہ بند کر دیا۔
سعودی حکومت سے امداد ملتی تھی وہ بند کر دی. اب حماس کی حکومت اپنے ملازمین کو تنخواہ نہیں دے سکتی. حماس کے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر عام ملازم کو تنخواہ نہیں ملے گی تو وزیر اعظم کو بھی نہیں ملے گی. اگر عام مسلمان عام ملازم ایک وقت بھوکا رہے گا تو وزیر اعظم بھی بھوکا رہے گا. یہ کیفیت ہے. ان کو ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں ہے, ان کو کوئی اور چیز کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ طے کیا گیا تھا کہ باہر سے امداد لے کے وہ اپنا نظام چلائیں اور اسرائیل ان کو تھوڑی سی مراحت دے گا, اور جیسے مرکزی حکومت مقامی حکومت کو کوئی فنڈ ایلوکیٹ کرتی ہے اس طرح کے فنڈ اسرائیل دیا کرے گا. جب تک اسرائیل کے پسندیدہ لوگ حکومت میں رہے وہ فنڈ دیتے رہے. اب حماس کے آنے کے بعد انہوں نے فنڈ بند کر دیے. اب حماس کے سامنے دو راستے ہیں, یا تو وہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں, ایک ایک کر کے مر جائیں گے, یا وہ حکومت چھوڑ دیں. جب وہ حکومت چھوڑ دیں گے تو حکومت کس کے ہاتھ میں آئے گی ہم نہیں کہہ سکتے. جو صدر ہے جو ان کو برطرف کرنے کی دھمکی دیتا رہتا ہے وہ بہائی ہے, وہ کب ان کو برطرف کر دے گا ہم نہیں جانتے, کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ بھی نہیں معلوم. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حماس کی اس حکومت کی امداد کی جائے, ان کو چندہ دیا جائے. پچھلے دنوں ان کا وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے, انہوں نے یہ اپیل کی کہ اگر دنیا کا ہر مسلمان سال میں $1 بھی ان کو دے دے تو ان کا نظام بہت اچھی طریقے سے چل سکتا ہے. لیکن ان کو رقم بھیجنے کی شکل کیا ہو, پاکستان سے رقم بھیجی جا سکتی ہے کہ نہیں. حکومت پاکستان نے وزیر اعظم شوکت عزیز نے $35 لاکھ کی امداد ان کو دی ہے. ایران کی حکومت نے $4 کروڑ کی امداد دی ہے. لیکن حکومتیں 35 لاکھ اور $4 کروڑ سے نہیں چلتی, اس کے لیے بہت بڑی رقوم کی ضرورت پڑتی ہے. پھر ہر حکومت پر امریکہ کا دباؤ ہے, اسرائیل کا اور مغربی طاقتوں کا دباؤ ہے. یہ دباؤ کب تک رہے گا, مسلمان کب تک برداشت کریں گے ہم نہیں جانتے. لیکن پوری قوم اس طرح سے بھوکی مر جائے, پوری قوم پر خوراک کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. مسلمان جو مقامی تھوڑی بہت پیداوار کرتے ہیں وہ ساری پیداوار اسرائیلی علاقوں میں ہوتی ہے, اس کا فائدہ اسرائیل کو ملتا ہے. جو علاقے مسلمانوں کو دیے گئے ہیں وہ اکثر شہری علاقے ہیں, وہ کاشت اور زرعی علاقے نہیں ہیں, کھلے میدانی مقامات نہیں ہیں, وہاں زیادہ کاشت نہیں ہوتی. اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان زیتون اگا لیں اور زیتون کھا کے پیٹ بھر لیں. جب تک اسرائیل تعاون نہیں کرے گا ان کو خوراک بھی نہیں ملے گی, پیسہ بھی نہیں ملے گا. یہ صورتحال ہے جس کے لیے ہم نے چاہا کہ ہم اس پہ بات کر لیں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ وہ ہمارے فلسطینی بھائی جو جن صورتحال سے دوچار ہیں اس پر غور کریں, ان کی مدد کریں. اس کی شکل کیا ہونی چاہیے, کیسے یہ امداد ان تک پہنچنی چاہیے, اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے نہیں معلوم یہ امداد کیسے پہنچے گی. ایک زمانہ تھا کہ بر صغیر کے مسلمان فلسطین کے کوس سے بہت غیر معمولی وابستگی رکھتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے سینکڑوں بیانات فلسطین کی تائید میں جاری فرمائے. علامہ اقبال نے سینکڑوں بیانات فلسطین کی تائید میں کیے. علامہ اقبال خود فلسطین تشریف لے گئے. فلسطین اور بیت المقدس میں وہ مقیم رہے. بیت المقدس میں انہوں نے مفتی اعظم فلسطین کے ساتھ مل کر معتبر عالم اسلامی قائم کی. جب اسرائیلی ریاست قائم ہوئی قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے کنڈیم کیا, اس کو ناجائز ریاست قرار دیا. استعمار کا ناجائز بچہ قائد اعظم نے اس کو قرار دیا. 1940 میں لاہور ریزولوشن میں مسلم لیگ کے جس اجلاس میں پاکستانی قرارداد منظور ہوئی وہاں اس اسرائیل کے کنڈیمنیشن کی قرارداد بھی منظور ہوئی. قائد اعظم نے ہر اسٹیج پر اسرائیل کو کنڈیم کیا. قائد اعظم نے ہر اسٹیج پر اسرائیل کو ناجائز ریاست کہا. جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت لیاقت علی خان امریکہ کے دورے پر گئے تو ان کو موقع دیا گیا کہ وہ امریکی کانگریس سے خطاب کریں. جب وہ امریکی کانگریس سے خطاب کر چکے تو امریکی کانگریس کے پریزیڈنٹ نے اپنی جوابی تقریر میں یہ کہا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے, اس لیے کہ پاکستان کی اسرائیل سے کوئی دشمنی نہیں ہے, آپ کا کوئی علاقائی جھگڑا نہیں ہے, آپ کے کسی علاقے پہ اسرائیل قابض نہیں ہے, آپ کا کوئی معاشی اس سے کانفلکٹ نہیں ہے, اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم آپ کو یہ اور یہ اور یہ اور ہزاروں قسم کی مراد بتائیں وہ یہ مراد دیں گے. بہت لمبی تقریر کی. لیاقت علی خان اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا جینٹلمین our soul is not for sale. Gentlemen, our soul is not for sale. ہماری روح برائے فروخت نہیں ہے. گویا یہ ہمارے لیے روحانی مسئلہ ہے, ہم اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کا موقف تھا اور یہی پاکستانیوں کا موقف ہونا چاہیے. حکومتیں آنی جانی چیز ہیں, وہ کچھ بھی کہتی رہتی ہیں,
ہمارا موقف یہ ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز سلطنت ہے. اسرائیل اور یہودی فلسطین پر ناجائز قابض ہیں. فلسطین یہودیوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے اور عربوں کا ہے. اور انشاءاللہ ایک اسٹیج آئے گا کہ فلسطینی فلسطین میں آزاد ہوں گے اور اسرائیلیوں کو تباہی و بربادی دیکھنی پڑے گی. یہ کب ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہمارے اور آپ کے ذریعے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں کہ آسمان سے فرشتے اتارے. فرشتے اتارتا ہے جب انسان اور مسلمان قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. فرشتے مدد کے لیے آتے ہیں، از خود کچھ نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے. اس لیے جو کچھ جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم جا کے لڑ نہیں سکتے، حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن ہم لڑنے والوں کی امداد کر سکتے ہیں. مالی امداد نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ان کے حق میں رائے عامہ پیدا کر سکتے ہیں. ان کے خلاف جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں وہ دور کر سکتے ہیں. جو کام ہم میں سے جو شخص کر سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.